اور ایک چیز میں ابھی جس بات کے لیے میں نے ان سے یہ مائک چھینا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف بینجمن صاحب جو ہیں یہ شاعری سے بہت شغف رکھتے تھے، بہت مطلب اس دور میں اتنی پختہ اور اتنی سنجیدہ بے وزن عمر میں باوزن شاعری کرنا یہ یوسف بینجمن صاحب کا خاصہ تھا۔ میں چاہوں گا یوسف بینجمن صاحب کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ جو آپ شاعری کا سفر تھا وہ کون سی انسپریشن تھی آپ کی؟ اوکے، پہلی بات تو وہ آپ نے دوستوں کی کہی نا، تو مجھے بار بار اپنے سبھی دوست بھی ون بائی ون یاد آ رہے ہیں۔ یقیناً وہ سارے آج ہماری آنکھوں میں گھوم رہے ہیں، دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ اور وہ جو ہماری کاہنانہ بلاہٹ تھی، ووکیشن تھی، اس میں اب محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو بہت انکریج کرتے تھے، ایسے ہی ہے، دوست تھے، ہم سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی راہ سے ہٹ نہ جائے، کوئی ڈسکریج نہ ہو جائے، تو وہ بڑے اچھے لمحات تھے۔ جو لکھنے کا یا شاعری کا جو آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا سا اور پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ اوکے، کلاس 3 میں جب میں تھا تو مجھے مائک کا جو پہلا تجربہ تھا وہ کلاس 3 میں ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، معلوم نہیں ابھی وہ حیات ہیں کہ نہیں، سر یعقوب ان کا نام تھا۔ اوکے، تو اسکول میں بزم ادب ہوا کرتی تھی جس میں کلاس 5 سے لے کے 10 کے بچے جاتے تھے۔ تو سر یعقوب نے کہیں کوئی چیز دیکھی ہوگی میرے اندر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہن جی آپ بزم ادب میں جائیں گے۔ تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ کلاس 3 میں انہوں نے مجھے بھیجا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ جا کے ایک نظم پڑھی تھی کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، وہ والی نظم میں نے جا کے بزم ادب میں پڑھی تھی۔ اچھا، خوبصورت، کلاس 3 میں۔ تو وہاں سے بات چیت کرنے کا، نظر رکھنے کا، مائک استعمال کرنے کا ایک جو شوق تھا وہ آغاز ہوا۔ پھر میں کلاس 6 یا 7 میں تھا، تو وہاں پہ مجھے ڈینیل جوزف انہوں نے انکریج کیا کہ میں کچھ لکھوں۔ تو میں نے آغاز جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی جو مصروفیات ہوا کرتی تھی، ہم ہاسٹل میں تھے، اسکول میں فری ہونے کے بعد ہم ہاسٹل میں جاتے، بردرز نے ہمارے لیے کھیت بنائے ہوتے تھے، ہم کھیتوں میں کام کرتے تھے، مرغیاں پالی ہوئی تھیں، ہم ان کا بھی خیال رکھتے تھے، صحیح ہے، پودوں وودوں۔ تو وہاں پہ میں نے لکھنے کا بھی آغاز کیا۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاس 7 سے یا 6 سے میں نے لکھنا شروع کیا باقاعدہ۔ اور جب میں اس وقت موضوعات کیا ہوتے تھے؟ زیادہ تر یہی جو اپنی مصروفیات ہوا کرتی ہیں، زیادہ سوشل لائف کے، ایجوکیشن لائف۔ پھر میں کلاس 7 یا 8 میں تھا تو پہلی بار کیتھولک نقیب میری نظر سے گزرا تھا۔ اوکے، تو کیتھولک نقیب میں وہ کوشچنز آیا کرتے تھے کچھ، کہ بھی 2-3 حوالے ہوتے تھے اور اس کے کہا جاتا تھا کہ آپ اس کی شخصیت بتائیں۔ تو وہ پرانے عہد نامے سے کوئی شخصیت ہوا کرتی تھی، تو میں نے وہ حل کر کے تو بھیجا کرتا تھا۔ اچھا، میں ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ میرا بھی جو لکھنے کا جو آغاز ہے نا وہ کیتھولک نقیب سے ہوا غالباً 85-86 ہاں جی۔ تو کیتھولک نقیب میں میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اقوال زرین لکھ دیا، کبھی کوئی چھوٹی چھوٹی نظمیں اس طرح کا لکھنا شروع کی۔ پھر مجھے یہ ہوا کہ اچھا جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، سرگرمی ہوئی ہے، تو آپ اس کو لکھیں اور وہ بھیجا کریں۔ تو میں نے بھیجتا تھا۔ تو 8ویں 9ویں 10ویں ہوئی، 10ویں کے بعد ہم لاہور چلے آئے۔ تو جب یہاں آئے تو فادر عنایت تھے اور سارے، تو ان کے ساتھ ہم یہ کیا کرتے تھے۔ تو جو آپ نے کہا کہ شاعری والی بات جو تھی وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا جو شرارتی سوال آپ نے کیا ہے، تو ایسا تو کوئی حوالہ نہیں تھا، کیونکہ 9ویں 10ویں میں ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی خداوند کے لیے گزارنی ہے، تو اپنے آپ کو بہت محفوظ کر کے رہتے تھے۔ تو اس لیے جو لکھا جاتا تھا وہ زیادہ تر اپنی ذات کا بیتا نہیں تھا، لیکن جگ میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی آبزرویشنز، جگ بیتی کی آبزرویشن، ہاں جی، وہ ہوا کرتی تھی زیادہ۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ جو شاعری والا حصہ تھا زندگی سے وہ کم ہوتا گیا، لیکن نثر پہ پھر میں نے لکھا، اور پھر میں ابھی تک لکھنے میں شوق رکھتا ہوں اور وہ میں لکھتا ہوں۔ اور وہ بھی آج بھی جو ہے نا یوسف بینجمن صاحب کے جو مختلف رپورٹس بھی ہوتی ہیں، مضامین بھی ہوتے ہیں، یہ اسٹرکچر خاکے بھی لکھتے ہیں، کریکٹرز کے اوپر بھی لکھتے ہیں، اور بالخصوص
جو ہیومن رائٹس کے اوپر جو ان کی گرپ ہے وہ کمال کی ہے. اور ایک جو تنزیہ نثر ہوتی ہے نا جی, یہ اس میں بھی بڑا کمال رکھتے ہیں کہ کسی چیز کو اتنے لطیف انداز سے بیان کرنا کہ جو قاری ہے یا پڑھنے والا ہے اس کی توجہ جو ہے اس سے نہ ہٹے. تو یہ بھی آپ کو ایک جو ہے وہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنے قارئین کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے میں, منسلک رکھنے میں آپ کمال رکھتے ہیں. آپ نے اپنی ایجوکیشن اور اپنی تعلیمی زندگی کو بیان کیا. میں اب چاہتا ہوں کہ مجھے ایک شرارت والی مجھے یاد آ رہی ہے, وہ لاہوری کی ہے. ہم اکٹھے ہی کالج جایا کرتے تھے, تو ہم سارے دوست جب واپس آیا کرتے تھے یا جایا کرتے تھے تو وہاں لاہور میں ایک کیا نام ہے اس کا, چبرجی کے قریب ہمارا کالج تھا, جناح میموریل. تو ہم سارے 8 10 15 دوست اسی میں بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ بس والے کا جو طریقہ کہا تھا ڈرائیور کا کہ اس کو آپ نے دروازے کو ایسے ایسے بجا دیا تو وہ چل پڑتا تھا, دوبارہ بجا دیا تو وہ رک جاتا تھا. تو ہم میں سے سارے دوست جب ہم اپنے سیمنری کے پاس آیا کرتے تھے تو جو پہلے ہوتا تھا وہ دروازہ کھٹکا دیتا تھا تو وہ چل پڑتا تھا. تو باقی سارے دوست وہ دور جا کے کوئی گھر رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو وہ رہ جایا کرتے تھے. تو وہ واپس جا کے تو وہ پھر بڑا ایک شغل سا ماحول بنا کرتا تھا کہ اچھا دوسروں کو تنگ کر کے ہم ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے. وہ ایک ایسی لائف ہے جو میرا خیال میں کہ ہر جو نوجوان بہت سارے واقعات اسکول سے نکل کے کالج میں جاتے ہیں تو یہ ان کا زندگی کا ایک ایسا تھوڑا سا فیز آتا ہے. راتوں کو ہم اوپن ایئر تھیٹر میں جو گیٹ تو بند ہوتا تھا تو کھڑکی ایک ہمیں پتہ ہوتی تھی کہ کون سی لوز ہے, وہ کھول کے تو ہم نے چلے جانا اور رات کو آ کے اسی کھڑکی سے واپس آ کے تو ایک دفعہ ہم پکڑے گئے. تو پکڑے بھی کیا نہیں گئے بلکہ کچھ بھی نہیں ہوا. شمعون پترس ہمارا ایک دوست ہے میلسی سے, اس کے اندر کچھ ضمیر جاگا تو اس نے صبح پاکماس عبادت کی. تو ناشتے پہ جانے سے پہلے اس نے جا کے فادر عنایت برنٹ کو بتا دیا کہ ہم رات کو شو دیکھ کر آئے ہیں اوپن ایئر تھیٹر میں. تو فادر نے بلا لیا. تو ہماری سزا یہ ہوا کرتی تھی کہ ہمیں کھانا نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا پڑتا تھا. تو وہ سارے ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, کوئی 50-60 جو سارے ہم دوست ہوتے تھے. تو ہم جس کو سزا ملتی تھی تو وہ زمین پہ بیٹھ کے تو ہم سولیڈیرٹی میں اگر مجھے سزا ملی ہے تو طارق بھی میرے ساتھ آ گئے, کاشف بھی آ گئے, وہ سولیڈیرٹی تو وہ سارے ہم زمین پہ کھانا کھاتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں اب یاد یعنی کہ وہ سزا کو بھی انجوائے کرتے تھے. اچھا یوسف بھائی, آپ مائنر سیمنری کی, پھر آپ نے تھیولوجی, پھر فلسفی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے تعلیم کی ایک کلائمیکس ہے. یہ دونوں سبجیکٹس جو ہیں, آپ جب تھیولوجی میں آپ تربیت یا تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ بائبل مقدس کو اور اپنے ایمان کو اچھے طریقے سے پہچان پاتے. جب فلسفی کی ایجوکیشن آپ حاصل کرتے تو پھر آپ اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو اور سراؤنڈنگس کو آپ بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آج بھی یادگار ہے. آج بھی یادگار ہے. وہ ایک حوالہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جب فلسفی ہم نے کی اور اس کے بعد ہم تھیولوجی کی طرف گئے تو تھیولوجی کی ساری تعلیم جو ہے وہ ہم مکمل نہیں کر پائے تھے. کچھ کراچی کے حالات ایسے تھے, کچھ اندر کا جو سیٹ اپ تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ چیزیں ہوئیں. تو میں نے کوئی ہارڈلی 1 یا 1.5-2 سال تھیولوجی پڑھی تھی. لیکن اس دوران تو شاید اتنی کوئی گہرائی کی بات نہیں آئی. لیکن اس کے بعد جب میں کراچی سیمنری میجر سیمنری چھوڑ کے واپس آئے اپنی زندگی میں, تو ایک تو آ کے تو میں نے جرنلزم اپنی اسٹڈی کی. پھر میں نے کچھ اور بھی اسی طرح کی تعلیمی اسناد حاصل کی جن کا ذکر کرنا وہ مناسب نہیں ہے, کم سے کم اپنے کو رکھا جائے. پھر میں نے ایک آیت تھی جو آج تک میں جو انسانی حقوق کا کام کر رہا ہوں یا میں مائنورٹی رائٹس کا کام کرتا ہوں, جو بھی چیزیں ہیں, تو وہ ایک آیت ہے پرانے عہد نامہ کی. اچھا. جب خدا نے موسیٰ کو ایک ذمہ داری دی کہ میں بنی اسرائیل کو آزادی دلانا چاہتا ہوں, تو وہ ایک آیت آج بھی مجھے موٹیویٹ کرتی ہے
کہ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ آئی ہیو سین دا مزری آف مائی پیپل، میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آیت جو ہے وہ سیمنری سے نکلنے کے بعد سے لے کے تو میں نے بشپ جان جوزف کی اسٹرگل کو بھی دیکھا، تو مجھے لگا کہ یہ شاید ایک زندگی ہے میری. میں اسی لیے میں التار کی خدمت نہیں کر سکا، یا خدا نے مجھے اس کے لیے چنا. میرے لیے انفراسٹرکچر خدا نے جو ہے یہ رکھا، انسانی حقوق کا، مائنورٹیز کا، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کا. اور وہ آیت مجھے کہی جا رہی ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے. آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ آیت آپ کے لیے میرے لیے ہے. اس میں کہا گیا کہ میں نے مصر میں اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے. مجھے لگتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ میں نے پاکستان میں اپنے لوگوں کی مذلت دیکھی ہے. تو اسی آیت کو، خیال کو لے کے تو میں آج اپنا جو انسانی حقوق کا جو کام ہے وہ میں کرتا ہوں. تو ہم نے بات چیت کی تھی میجر سیمنری تک. تو میجر سیمنری کے بعد جب میں 97 کے قریب میں جب چلا خیر بات کہا، میں گھر چلا گیا، تو میں نے جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، پھر کچھ تعلیم حاصل کی، کچھ ملک میں، کچھ ملک سے باہر بھی. اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ لاہور چلا آیا 2004 میں. تو کیتھولک چرچ لاہور نے جکڑ دیا مجھے، اور اب ہم یہیں کے ہو کے رہ گئے. ایسے لیکن پھر بھی جو پشاور کی جو یاد ہے یا پیار کی گہرائی ہے وہ نہیں نکلتی. نہ میں ہم اس کو نہیں بھول سکتے کسی صورت بھی نہیں. اور کیتھولک چرچ کا ایک ادارہ ہے کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس، NCJP. تو میں نے وہاں کام کیا، کوئی 11 سال کے قریب میں نے وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد خداوند نے ایک اور موقع دیا کہ میں ایک انٹرنیشنل ادارہ تھا، تو وہ پاکستان میں اسی طرح کچھ کام کر رہا تھا، رائٹس بیسڈ کام تھا جن کا. تو انہوں نے مجھے اپنا کنٹری ہیڈ کے طور پہ میں نے اس ادارے میں کام کیا. تو اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا شروع میں، ڈگنیٹی فرسٹ ہماری آرگنائزیشن ہم نے وہ اسٹیبلش کی، یسو نے اس میں بھی برکت دی. پھر ہمیں کوئی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. پھر ہم نے سیرل نیوز کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. بہت سارے دوست ابھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ میں نے سیرل نام کہاں سے اٹھایا. تو سیرل جو ہے وہ میری زندگی کا حاصل ہے. اگر میں کسی وقت آرٹیکل لکھوں کہ مجھے اس 50-60 سالہ زندگی میں کیا حاصل ہوا، تو وہ میرا سیرل ہے. تو اسی سے ہی ہم نے زندگی کو آگے چلایا، اور اسی کے نام سے ہم نے سیرل نیوز رکھا، جس میں ہم امن کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی احترام کی بات کرتے ہیں، اور وہی چیزیں ہم لے کے چل رہے ہیں.